سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کو گناہ بے لذت کہا جاتا ہے، یعنی ان گناہوں کے کرنے کا نہ دنیاوی طور پر کوئی فائدہ ہے، نہ ہی اخروی طور پر کوئی فائدہ ہے، اور نہ ہی انسان کو کوئی لذت حاصل ہوتی ہے، نہ ہی انسان کو کوئی مزہ آتا ہے، لیکن پھر بھی ان گناہوں کے اندر لوگ مبتلا نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر داڑھی منڈوانا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو گناہ بے لذت کہا جاتا ہے۔ اس گناہ کا نہ دنیاوی طور پر کوئی فائدہ ہے، نہ اخروی طور پر کوئی فائدہ ہے، اور نہ ہی انسانی جسم کو کوئی لذت یا راحت حاصل ہوتی ہے۔ ٹخنے ننگے رکھنا یہ دین اسلام کا حکم ہے، لیکن لوگ ٹخنوں کو ڈھانک کر رکھتے ہیں۔ اب یہ ٹخنے ڈھانکنا اور اپنی شلوار کو، پاجامے کو، پتلون کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یہ بھی گناہ بے لذت ہے۔ اس کا بھی دنیاوی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا بھی دنیاوی طور پر یا جسمانی طور پر انسان کو کوئی لذت، کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ اسی طرح اور بھی چند ایک گناہ ہیں۔ مثال کے طور پر راستے میں آپ نے تکلیف دہ چیز ڈال دی، آپ نے فروٹ کا چھلکے آپ نے ڈال دیے، کیلے کا چھلکا آپ نے ڈال دیا، کانٹے آپ نے راستے میں بچھا دیے، آپ نے کوئی نکیلی چیز، کوئی ہڈی وغیرہ آپ نے راستے میں ڈال دی، تو یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے جس کو گناہ بے لذت کہا جاتا ہے۔ اس گناہ پر کبھی کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیاوی طور پر، نہ ہی اخروی طور پر، نہ ہی جسمانی طور پر انسان کو کوئی لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو داڑھی منڈوانا ہے، یہ داڑھی منڈوانا بھی گناہ بے لذت ہے، اس گناہ کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن وہ حفاظ اکرام کہ جو قرآن مجید فرقان حمید نماز تراویح کے اندر سورہ فاتحہ کی الف سے لے کر سورۃ الناس کی سین تک کلام الہی کو سناتے ہیں، کلام اللہ کو سناتے ہیں، وہ اس گناہ بے لذت کے اندر مبتلا نظر آتے ہیں، وہ داڑھی منڈواتے ہیں۔ اچھا، بعض حفاظ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نماز تراویح میں قرآن سنانا ہے، تو وہ رمضان سے 1-2 ماہ قبل داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے یا ان کا ختم تراویح جب مکمل ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ وہ داڑھی منڈوا دیتے ہیں، داڑھی کٹوا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، داڑھی کٹوانا، داڑھی ایک مجھ سے کم رکھنا اور داڑھی منڈوانا یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایسا شخص کہ جو داڑھی منڈوائے، داڑھی ایک مجھ سے کم رکھے، اس کے پیچھے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے میں گزارش کروں گا ان حفاظ کرام سے جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حافظ قرآن بنایا اور مسلح رسول پر، مسلح امامت پر انہیں فائز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں انبیاء کا وارث بنایا، لیکن وہ اس گناہ بے لذت کے اندر مبتلا نظر آتے ہیں۔ اب میں آخر میں آپ کے سامنے اس مسئلے کی بھی وضاحت کروں گا کہ ایسے حفاظ اکرام کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا درست ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان حفاظ اکرام سے جو نماز تراویح پڑھاتے ہیں اور وہ اس گناہ بے لذت کے اندر مبتلا ہے جس کو داڑھی منڈانا کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، بچپن میں اور لڑکپن میں، دوران طالب علمی میں انسانوں کو اور انسان کو یہ ذوق اور شوق اور یہ عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا لوگوں کے ذوق اور شوق ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسے ذوق اور شوق ہیں کہ جن کا دنیاوی طور پر، اخروی طور پر، جسمانی طور پر کوئی فائدہ نہیں۔ یہ صرف اور صرف انسان کے وہ ذوق اور وہ شوق کہلاتے ہیں کہ جن کا حقیقت کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو سمجھانے والے علماء موجود ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر ان چیزوں کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جاتی تھی، ان مسائل کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ آج آپ کو علماء سمجھا رہے ہیں، آج علماء آپ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ اس گناہ بے لذت کے اندر مبتلا نہ ہوں، داڑھی مت منڈوائیں، داڑھی کو مت کتروائیں، داڑھی کو سنت کے مطابق آپ رکھیں۔ آپ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے وارث ہیں،
آپ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری مت کریں. دیکھیے جو حفاظ اکرام نماز تراویح کے لیے داڑھی رکھتے ہیں اور نماز تراویح میں ختم قرآن کے بعد تکمیل قرآن کے بعد دوبارہ داڑھی منڈوا دیتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہے, یہ گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہے. تو مجھے بتلائیے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہو تو اس کے پیچھے, اس فاسق اور فاجر کے پیچھے لوگوں کی نماز کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اس لیے منتظمہ کمیٹی, مسجد کی جتنی بھی منتظمہ کمیٹیاں ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں ان حفاظ اکرام کو نماز تراویح کے لیے مصلی امامت پر کھڑا کریں کہ جو سنت کے پابند ہوں اور اتباع سنت کے حامل ہوں. اور میں حفاظ اکرام سے دربندانہ یہ اپیل کروں گا. دیکھیے میں حفاظ اکرام کی بڑی قدر کرتا ہوں اور اس لیے قدر کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نماز تراویح کے اندر قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاتحہ کی الف سے لے کر سورۃ الناس کی سین تک سنانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ بہت بڑا عظیم کام ہے اور یہ بہت بڑا فریضہ ہے, یہ بہت بڑی امانت ہے جس کو آپ ادا کرنے جا رہے ہیں. اس لیے آپ اس داڑھی منڈوانے والے گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا مت ہوں, اس سے اپنے آپ کو پاک کریں. اور جو حفاظ اکرام صرف اور صرف رمضان المبارک کے مہینے کے لیے یا نماز تراویح کے لیے داڑھی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ختم قرآن کے بعد نماز تراویح میں قرآن مجید کی تکمیل کے بعد دوبارہ داڑھی مونڈ دیتے ہیں, یہ داڑھی کتروا دیتے یا ایک مشت سے کم کر دیتے ہیں, تو ایسے حفاظ اکرام کے پیچھے نماز تراویح درست نہیں. اور ایسے حفاظ اکرام سے بہتر ہے کہ پھر ان کے مقابلے میں ایسے دیندار حفاظ اکرام کو اور اتباع سنت کے حامل حفاظ اکرام کو نماز تراویح کی امامت کے لیے منتخب کیا جائے. اور میں حفاظ اکرام سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں اور ان کو یہ دعوت فکر بھی دیتا ہوں کہ دیکھیے پہلے زمانے میں اور آج سے چند عرصہ قبل حفاظ اکرام کا ملنا بہت مشکل ہوتا تھا, حفاظ اکرام ناپید ہوتے تھے, لیکن اب الحمدللہ ثم الحمدللہ مدارس دینیہ اور علماء کی برکت ہے کہ ایک پتھر اٹھائیں آپ کو 10 حفاظ اکرام مل جائیں گے. اس لیے اگر آپ نے اپنی اصلاح نہ کی اور آپ نے اپنے آپ کو سنت کا پابند نہیں بنایا تو پھر آپ اس عظیم دولت سے محروم ہو سکتے ہیں. اور جو حفاظ اکرام نماز تراویح کی دولت سے محروم ہو جائیں اور جو حفاظ اکرام سال میں ایک مرتبہ بھی قرآن مجید نماز تراویح کے اندر نہ سنائیں تو پھر قرآن مجید ان کے سینے میں محفوظ نہیں رہتا.